اسلامی ممالک کے ہونے والے اجلاس میں واقعی ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جس نے اسرائیل کو سوچنے پر وہ مجبور کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز ہمارے لیے بڑا خطرہ بن کر وہ سامنے آئے گی۔ اور دوسری بھی بڑی اہم سٹوری ہے کہ قطر نے باقاعدہ اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ افواج پاکستان ان کی حدود کی وہ تحفظ کو، سیکیورٹی کو یقینی بنائے ان کیس اگر اسرائیل دوسری مرتبہ قطر پر حملہ کرتا ہے تو۔ سب سے پہلے ایک بڑی اہم سٹوری ہے کہ اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وہ تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان تھے، جو ریپرزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے وہ شرکت کی ہے۔ ان میں سے چند وہ فیصلے لیے گئے ہیں کہ ایک تو اسرائیل کی وہ اقوام متحدہ میں رکنیت معطل کروائی جائے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے، اس کا کام یہ ہے کہ خطے میں افراتفری پھیلانا۔ آپ یہی سٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں اسرائیل نے وہ کتنے ممالک کے ساتھ وہ جنگیں کی ہیں، کتنے ممالک کے ساتھ وہ انہوں نے وہ ان پر حملے کیے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے، خطے میں ان کا مقصد وہ افراتفری پھیلانے کا ہے۔ بہرحال ان کی رکنیت اقوام متحدہ سے معطل کی جائے۔ یہ تو ان کا ایک جرنل بات تھی جس پر وہ آگے چل کر کام بھی ہونا ہے، لیکن ایک ایسا جو فیصلہ لیا گیا جس کی میں ابھی آپ سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جس نے واقعی اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک مل کر ایک نیٹو طرز کی وہ فورس بنائیں گے جس کا نام اسلامی فورس وہ رکھا جائے گا، اور یہ تمام اسلامی ممالک کی ایک مشترکہ فورس ہوگی۔ اس کا سٹرکچر، اس کا سارا فریم ورک وہ نیٹو کی طرز کا ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر 57 اسلامک کنٹریز ہیں اور ان میں سے کسی ایک بھی ملک پر وہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، ان کیس اگر پاکستان پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ فورس چونکہ پاکستانی آرمی بھی موجود ہوگی، پاکستان ایئر فورس بھی موجود ہوگی، پاکستان نیوی بھی موجود ہوگی، اور وہیں پر یہ اسلامی فورس آ کر بھی جو پاکستان کا دفاع ہے اس کو یقینی بنائے گی۔ اچھا، اس سے ہوگا یہ کہ اس ملک کی جو ڈیفنس کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھے گی۔ اب اسی طرح چونکہ پاکستان تو ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کے اندر تو اتنی ایبیلٹی موجود ہے، لیکن وہ ملک جو اس وقت اتنی ایبیلٹی نہیں رکھتے دفاع کے حوالے سے، ان کے لیے یہ چیز بڑی معاون ثابت ہوگی، کیونکہ اسرائیل کا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک ان کی سوچ ہے، ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے جس پر انہوں نے بغیر رکے بغیر ٹلے کام کرنا ہے۔ اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں ہر جگہ پر، ایک افراتفری خاص طور پر اسلامی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی گریٹر اسرائیل کا یہ ایک تناظر ہے اور ایک کڑی ہے بہرحال جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر وہ اسلامی ممالک کے لیے بڑا سپورٹیو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر وہ تمام اسلامی ممالک متحد ہو کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب پہلا قطر کا دورہ کیا اس پر تو نہیں، لیکن جب انہوں نے دوسرا قطر کا دورہ کیا تو وہاں پر جو وفود کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو زمینی دفاع ہے، یعنی ہماری قطر کی جو ٹیریٹری ہے، جو ان کا علاقہ ہے، جو ان کی زمینی حدود ہیں، وہاں پر وہ افواج پاکستان آ کر، ان کے دستے آ کر وہ ہمارے دفاع کو یقینی بنائیں ان کیس اگر اسرائیل کی طرف سے جو دوسرے حملے کی دھمکی دی گئی ہے اس تناظر میں۔ کیونکہ 2022 کا بھی جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی قطر نے افواج پاکستان سے مدد کی اپیل کی تھی اور مدد مانگی تھی، اور باقاعدہ دستے گئے تھے، کیونکہ ان سے جو سیکیورٹی پلان تھا وہ ڈیزائن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کیس وہ وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس بھی وہ پلیئرز کو، شائقین جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تب بھی قطر نے ریکویسٹ کی تھی اور یہاں پر سے دستے گئے، باقاعدہ انہوں نے ڈیزائن کی اور وہاں پر سیکیورٹی اپنی وہ سر انجام دی۔ اچھا، قطر نے دوسری ملاقات میں اس بات کا وہ اظہار، اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہماری سیکیورٹی وہ افواج پاکستان کے ذمہ دی جائے اگر ان کیس دوسرے حملے کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو۔ اچھا، ایک بڑا اہم ایک سوال ذہنوں میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا جاؤں گا کہ کیا یہاں سے اگر دستے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہ 1000 سولجر جا رہے ہیں یا 1500 سولجرز جا رہے ہیں، تو کیا وہ 1000 یا 1500 سولجرز وہاں کی جو فورس ہوگی، وہاں کی جو ایک آرمی ہے اس کے ماتحت ہوں گے؟ جس کا جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ یہ جو دستے جائیں گے یہ ان کے ماتحت بالکل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے قطر کا اگر دفاع کرنا ہے یا قطر کی ایک لڑائی لڑنی ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس میں یہ پورا میکانزم، پورا ڈیزائن وہ خود ترتیب دیں گے، اور اس میں قطعی وہ قطری
فورسز یا ان کی جو آرمی ہے یا ان کی جو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہوں گی، اور یہ 100% اپنا پلان ترتیب دے کر جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ بہرحال دو عام سٹوریز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے دوبارہ بھی دھمکی دی گئی ہے قطر کو، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کہاں پر پہنچتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔